اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سید الخلق محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین. اللهم صل على محمد وعلى لا محمد سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا. ہمارا درس کتاب اصول عقائد کے اعتبار سے تیسرے سبق میں چل رہا ہے، جس کا عنوان تھا خدا کی معرفت کے لیے دو اطمینان بخش راستے، اندرونی اور بیرونی. پھر بتایا تھا اندرونی راستہ، اس کے بارے میں بتایا دانش پسند جو ہے وہ ہمیں چاہیے، جب بتایا کہ اندرونی راستے کی تفصیل کی تو بیان کیا کہ ہمیں چاہیے ان چند امور پر صحیح معنوں میں غور و فکر کریں. کتنے امور میں؟ چند امور میں. ان کا پہلا تھا دانشوروں کا کہنا ہے ایک دوسرے ممکن ہے انسان مادی دنیا کی ہنگامہ آرائیوں اور زندگی کی چمک دمک میں اتنا مگن ہو جائے کہ وقتی طور پر اس آواز کو سننے سے غافل ہو جائے جو آواز دل کی آواز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دو اور تیسرا ہم نے پڑھا تھا تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایسے طاقتور افراد جو عام حالات اور عیش و آرام کے وقت خدا کا نام لینا گوارا نہیں کرتے، ہاں، لیکن جب ان کی طاقت کی بنیادیں متزلزل ہو جاتی ہیں، ہل جاتی ہیں، تو وہ بھی اللہ عز و جل کو پکارتے ہیں. چوتھا ہے آپ بھی، چوتھا یہ ہے آج کا سبق جس میں آج ہم داخل ہو رہے ہیں. چوتھا ہے آپ بھی جب اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھیں تو آپ اس بات کی تصدیق کریں گے، کہ اس میں ایک ایسا نور چمک رہا ہے جو آپ کو خدا کی جانب بلا رہا ہے. ہاں، آپ بھی جب اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھیں تو آپ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ اس میں ایک ایسا نور چمک رہا ہے دل کی گہرائیوں میں. جو آپ جھانکیں گے اپنے دل میں جھانکیں گے تو محسوس کریں گے کہ اس میں ایک ایسا نور چمک رہا ہے جو آپ کو خدا کی جانب بلا رہا ہے. کدھر بلا رہا ہے؟ اللہ عز و جل کی جانب. آپ کو دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے. شاید آپ کی زندگی میں بارہا ایسے سخت اور مشکل مواقع آئے ہوں گے. صحیح ممکن ہے آئے ہوں گے. جب مشکلات کہنا ہے کہ شاید آپ کی زندگی میں بارہا ایسے سخت اور مشکل مواقع آئے ہوں گے جب مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہاں تمام مادی وسائل کے راستے بند ہو گئے. دنیاوی وسائل جتنے بھی ہیں ان کے سب راستے بند ہو گئے ہوں گے. ہاں، ان لمحات میں یقیناً آپ کو اس حقیقت کا احساس ہوا ہوگا کہ اس عالم ہستی میں ایک ایسی قادر مطلق طاقت موجود ہے جو ان مشکلات کو آسانی سے حل کر سکتی ہے. جب آپ پریشانی میں پھنس جاتے ہیں یا پھنسے ہوں گے تو آپ کو اس وقت محسوس ہوا ہوگا کہ اس کائنات میں ایک ایسی قادر مطلق ہستی بھی ہے، موجود ہے، قادر مطلق طاقت موجود ہے جن مشکلات کو آسانی سے حل کر سکتی ہے. ایسے لمحات میں اس خالق کے عشق سے لبریز امید کی ایک کرن نظر آتی ہے جو مایوسی اور امیدی کے تاریک بادلوں کو آپ کے دل سے صاف کر دیتی ہے. جو آپ کے دل میں اندھیرے بادل چھائے ہوئے ہیں ہاں ان سے آپ کے دل کو صاف کر دیتی ہے. یہ امید کی کرن، ہاں، یہ آواز جو آپ کے دل کی آواز ہے. جی ہاں، یہ نزدیک ترین راستہ، ظاہر ہے انسان کے دل کی آواز ہے یہ تو سب سے نزدیک انسان کا دل ہی ہوتا ہے. جب یہ دل کی آواز جو ہے وہ ہوتی ہے تو سب سے نزدیک آواز ہوتی ہے، سب سے نزدیک کی آواز ہوتی ہے اور اندر کی آواز سے کہا جاتا ہے، اندر کی آواز. جی ہاں، یہ نزدیک ترین راستہ ہے کہ ہر شخص اپنی روح کی گہرائیوں سے اس کائنات کے سب سے بڑے خالق تک پہنچ سکتا ہے. اپنے دل کی گہرائیوں سے اس دنیا کے خالق تک، سب سے بڑے خالق، مالک، رازق ہیں، خود معبود، اس تک پہنچ سکتا ہے. صرف ایک سوال ممکن ہے کہ آپ میں سے کسی کے دل میں سوال پیدا ہوا ہو. صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کسی کے دل میں، آپ لوگوں میں سے یہ سوال پیدا ہوا ہو
کہ آیا اس بات کا امکان نہیں ہے کہ ہم نے جس ماحول میں پرورش پائی ہے اور ماں باپ سے ہمیں جو تعلیم ملی ہے اسی کے زیر اثر حساس اسی کے زیر اثر حساس مواقع پر ہمارے دل میں خیال آتا ہے اور خدا کے آگے دست حاجت دراز کرتے ہیں. ہاں کیا ممکن ہے کہ آپ میں سے کسی کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا ہو کہ آیا اس بات کا امکان نہیں ہے، کیا اس بات کا امکان نہیں ہے کہ ہم نے جس ماحول میں پرورش پائی ہے، جس ماحول میں ہم نے تربیت پائی ہے، پلے ہیں، بڑھے ہیں، جس ماحول میں ہم نے زندگی اپنی بچپن کی گزاری ہے، یہ پرورش پائی ہے اور ماں باپ سے ہمیں جو تعلیم ملی ہے، جو ہمیں ماں باپ نے والدین نے سکھایا ہے، اسی کے زیر اثر حساس مواقع پر ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے اور خدا کے آگے دست حاجت دراز کرتے ہیں. آپ کو یہ سوال کرنے کا حق ہے، مگر ہمارے پاس اس کا دلیل کے ساتھ اور دلچسپ جواب بھی موجود ہے جسے ہم آئندہ سبق میں پیش کریں گے، آنے والے سبق میں سے ہم پیش کریں گے. قرآن مجید میں اللہ عز و جل سورہ مبارکہ عنکبوت آیت نمبر 65 میں ارشاد فرماتا ہے. آیت مبارکہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. بس جب وہ کشتی پر سوار ہوں اور طوفانی موجوں سے موت کا ڈر پیدا ہو تو اللہ کو اخلاص سے پکارتے ہیں، خلوص کے ساتھ اللہ کو آواز دیتے ہیں. کب؟ جب وہ کشتی میں سوار ہوں اور ان کی کشتی طوفانی موجوں میں پھنس جائے، سمندر میں طوفانی موجوں میں ان کی کشتی پھنس جائے تو وہ خلوص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں اور اس وقت ایسی حالت میں انہیں صرف اللہ عز و جل یاد آتا ہے، بس اللہ ہی یاد آتا ہے. اے اللہ بس تو ہی بچا لے، تو ہی ہے، بس ہاں تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی بچانے والا ہے، تو ہی پیدا کرنے والا ہے، تو ہی سہارا ہے، تو ہی ہے، بس باقی تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. ہاں کب؟ جب انسان پھنس جاتا ہے، ہاں سمندر میں، طوفان میں، ہاں کشتی میں، ٹھیک ہے، تو کیا اخلاص کے ساتھ ہاں پکارتے ہیں. بس جب اللہ انہیں ساحل کی خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے، یعنی وہ صحیح سلامت امن و امان کے ساتھ اپنے اس طوفان سے باہر آ جاتے ہیں اور سمندر سے، دریا سے باہر آ کر خشکی میں راحت کی سانس لیتے ہیں، چین کی سانس لیتے ہیں، تو وہ اسے بھول کر شرک کرنے لگ جاتے ہیں. پھر بھول جاتے ہیں وہ اپنے خالق کو، جو دل کی آواز تھی، جس کو پکارا تھا، اس کو پھر بھول جاتے ہیں اور اپنے دنیا کی موج مستی میں لگ جاتے ہیں اور شرک کرنے لگتے ہیں. ہاں شرک کرنے لگتے ہیں. یہ چوتھی چیز تھی جس کو آپ کو سمجھنا تھا. آپ نے 3 پہلے پڑھی تھی، چوتھی ہم نے آج پڑھی، جس میں عنوان کے طور پر بتایا گیا کہ آپ بھی جب اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھیں تو آپ اس بات کی تصدیق کریں گے، تائید کریں گے کہ اس میں ایک، یعنی انسان کے دل میں، انسان کے اندر، خود دل میں ایک ایسا نور چمک رہا ہے جو آپ کو خدا کی جانب بلا رہا ہے. اور اس کی مثال کیا؟ کب ایسا ہوتا ہے؟ جب آپ مشکلات میں پھنس جاتے ہیں، پریشانیوں میں گر جاتے ہیں اور آپ کو کوئی سہارا نظر نہیں آتا، تو اس وقت آپ کے دل کی آواز ہوتی ہے، کسی کو دل پکارتا ہے کہ کوئی ہے جو آپ کو اس مصیبت، اس پریشانی سے بچا سکتا ہے. ہاں ممکن ہے کہ یہ سوال آپ کہیں کہ، اور یہ سوال آپ کے دماغ میں آئے کہ کسی کے بھی انسان کے دل میں یا دماغ میں سوال آ سکتا ہے کہ اس بات کا امکان، صحیح ہے، کیا سوال آ سکتا ہے؟ صرف ایک سوال یہ ممکن ہے کہ آپ میں سے کسی دل میں سوال پیدا ہوا ہو کہ آیا اس بات کا امکان نہیں ہے کہ ہم نے جس ماحول میں پرورش پائی ہے اور ماں باپ سے ہمیں
جو تعلیم ملی ہے اسی کے زیر اثر حساس مواقع پر ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے، اس وجہ سے آتا ہے، اس وقت آتا ہے، اور خدا کے آگے دست ہم بلند کرتے ہیں، وہ دراز کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ سوال، آپ کو یہ سوال کرنے کا حق ہے، مگر ہمارے پاس اس کا جواب دلیل کے ساتھ ہے۔ ہاں، ہم دلیل کے ساتھ جواب دیں گے اس کا، صحیح ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں فرماتا ہے، کیا کی مثال دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ کشتی کی، جب دریا میں کشتی گر جاتی ہے اور جو اس پر سوار ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، طوفان ان کو گھیر لیتا ہے، طوفان آتا ہے دریا کے اندر، ہاں، تو جب کشتی ان کی بہار میں پھنس جاتی ہے، طوفان میں پھنس جاتی ہے، تو ان کو ہاں کون یاد آتا ہے؟ ان کے دل میں جب ڈر پیدا ہوتا ہے تو یہ خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں، صحیح۔ بس جب اللہ جی انہیں یاد دے دیتا ہے تو یہ جب خشکی میں پہنچ جاتے ہیں اور ساحل پہ پہنچ جاتے ہیں، دریا سے نجات پا جاتے ہیں، طوفان سے نجات پا جاتے ہیں، تو پھر یہ اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، پھر اسے اس آواز کو بھول جاتے ہیں جو ان کے دل کی آواز تھی، جو انہیں کہہ رہی تھی کوئی ہے جو تمہیں مصیبت میں بچا سکتا ہے، وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا رازق ہے، وہی تمہارا مالک ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور جب یہ دریا سے باہر آ جاتے ہیں، طوفان سے نکل جاتے ہیں، تو اسے بھول جاتے ہیں اور نتیجے میں پھر دوبارہ سے شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا درس، یہ تیسرا درس کا جز تھا جس کو ہم نے اختتام تک پہنچایا، کوشش کی سمجھنے اور سمجھانے کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا، کیونکہ میں نے قدر ممکن کوشش کی ہے سمجھانے کی۔ لہذا مطالعہ کیجئے، مراجعہ کیجئے، مباحثہ کیجئے، تاکہ مزید آپ کو اور زیادہ اس درس سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کتاب کے اعتبار سے کل انشاءاللہ چوتھا درس آئے گا۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔